عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ آج پھر میں اپنے چینل کے مقبول ترین پروگرام آگہی کا ہوسٹ ہوں، جس میں ملک کے نامور قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ملازمین کو سروس میٹرز سے متعلق قانونی مشورے دیتے ہیں۔ جس طرح سے اس پروگرام کی مقبولیت کا گراف بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، اس پر میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کا بھی مشکور ہوں جو اس پروگرام کو دیکھتے اور پسند کرتے ہیں اور اپنی آراء سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ راؤ صاحب، میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی ساری مصروفیات کے باوجود ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آغاز کرتے ہیں جی پہلے سوال سے۔ عبدالجبار صاحب نے صاحبال سے پوچھا ہے کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، مجھے محکمانہ سزا ہوئی ہے، میں اس کے خلاف جو ہمارا اپیلنٹ شخصیت تھی اس کے پاس میں اپنی اپیل لے کر گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے سنے بغیر اور اپنی صفائی کا موقع دیے بغیر 2-3 لائنوں میں میرے کیس کو خارج کر دیا ہے۔ میں پریشان ہوں، کیا مجھے دوبارہ اپیل کرنی چاہیے اور کس طرح سے میں ریمیڈی اویل کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، بائی ویچو آف سیکشن 24A جنرل کلاسز ایکٹ which provides that every order should be speaking and based on well reasoning، جو قانون کے مطابق بائی ویچو آف سیکشن 24A جنرل کلاسز ایکٹ which provides that every order should be speaking based on well reasoning، جو بھی اتھارٹی آرڈر پاس کرے گی اس میں ریزننگ ریکارڈ کرے گی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو ڈکلائن کر رہی ہے یا کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور وہ آرڈر جو ہے اسپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے، اس میں وجوہات تمام دی جائیں۔ تو لیکن اگر یہ 3 لائنوں کا 2 لائنوں کا آرڈر صرف یہ لکھ دینا یور grievances were looked into but not tenable and which are liable which are declined، صرف یہ 3 لائنیں لکھنا، دیٹ از ناٹ آرڈر۔ گراؤنڈ کوئی نہیں لکھا، گراؤنڈ کوئی نہیں لکھا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپیلیٹ اتھارٹی کو بھی سننا جو تھا، انکمبینٹ کو جو امپلائی تھا، بہت ضروری تھا، اور وہ اس میں حالانکہ بیسک پرنسپل لا ہے آرڈی آلٹرم پارٹم، نو ون کین بی کنڈمڈ انہرڈ، کوئی بھی شخص کسی کو بھی بغیر سنے آپ سزا نہیں دے سکتے، اس کے خلاف کوئی آپ ایڈورس آرڈر نہیں پاس سکتے until unless جب you will not provide opportunity of personal hearing، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ آرڈر ڈیفیکٹیو ہے اور اس آرڈر کو اصیل کرنا چاہیے پراپر فورم پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ پراپر فورم پہ جب یہ جائے گا آرڈر، صرف اسی بنیاد پہ نان اسپیکنگ آرڈر پہ اور نان پرووائڈنگ آف اپرچونٹی آف ہیئرنگ کی بنیاد پہ یہ سیٹسفائڈ ہو جائے گا۔ راؤ صاحب، ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ وہ اسی محکمے میں ہی رہ کے ریمیڈی لینا چاہتا ہے تو پھر؟ نہیں، وہ سیکنڈ اپیل نہیں ہے، وہ سیکنڈ اپیل کی پروویژن نہیں ہے، اور جو اگر ریویو بھی انہوں نے فائل کی وہ فروٹائل ایکسرسائز ہوگی، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو پراپر فورم پر چیلنج کریں۔ ٹھیک ہو، کیونکہ وہ ریمیڈی تو ایگزاسٹ کر چکے ہیں نا، کسی لیگل فورم پر جانا پڑے گا۔ ہاں، لیگل فورم پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو ہے کیا نام ہے، کورٹ آف لا میں جائیں، اور کیونکہ وہاں تو ریمیڈی ایگزاسٹ کر چکے ہیں، اور یہی آرڈر جو ان کے خلاف ہے، اسی کو صرف اسی بنیاد پر اگر یہ اس کو اسیل کریں، چیلنج کریں، اسی کو گراؤنڈ بنائے، تو یہ جو ہے آرڈر سیٹسفائڈ ہو جائے گا، اور اس کو ریمانڈ کیا جائے گا کورٹ کی طرف سے کہ جی اس کو دوبارہ سنیں، دوبارہ سن کے پھر فیصلہ کریں اور تفصیلی آرڈر جاری کریں۔ راؤ محمد اقبال صاحب، اگلا سوال انتہائی اہم ہے۔ ریڈیو پاکستان ابلاغ کا ایک ادارہ ہے۔ راولپنڈی سے نصرت عباسی پوچھتی ہیں کہ مختلف شہروں میں ریڈیو پاکستان کے کنٹریکٹ ملازمین رکھے گئے تھے، میں بھی یہیں راولپنڈی میں ملازم تھی، اور
اور تمام شہروں سے کنٹریکٹ ملازمین کو کوئی وجہ بتائے بغیر، نوٹس دیے بغیر، کسی تحریری اطلاع کی عدم موجودگی میں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا، برطرف کر دیا گیا ہے۔ سارے لوگ سخت پریشان ہیں، ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا اس سے یہی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ جی ان کو وربل آرڈر کے تحت جو ہے نوکریوں سے فارغ کیا ہے۔ وربل آرڈر از نو آرڈر، وربل آرڈر از نو آرڈر وچ ہیز نو لیگل افیکٹ، کیونکہ وربل آرڈر کو انفورس بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے وہ آرڈر کی مطلب ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دے آر اسٹل آن سروس، تو ان کو چاہیے کہ وہ ریمڈی کے لیے اپنے پراپر فورم پر جائیں اور اس کو چیلنج کریں کہ جی ہمیں بغیر کسی تحریری حکم نامے کے ہمیں جاب پر نہیں رکھا جا رہا اور ہمیں کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، جو کہ ٹرانسگریشن آف اتھارٹی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریمیڈی جو ہوگی وہ اور ریلیف ملے گا۔ راؤ صاحب، ایک بڑی اہم بات آپ نے اس میں کی ہے، کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے۔ آپ نے کہا کہ دے آر پرزیوم ٹو بی اسٹل آن سروس، تو ایسا ہے کہ انہیں قانون کی نظر میں کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ ابھی بھی ملازم؟ جی، جب تک کوئی تحریری حکم نامہ نہ دیا جائے، جب تک کہ ان کو کوئی تحریری طور پر ان کے پاس نہ ہو کوئی چیز، نہ نوٹس ہے نہ تحریری حکم نامہ ہے، جیسے کہ ان کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے، تو وہ وربل آرڈر کے تحت اگر ان کو روکا گیا ہے تو وہ اللیگل ہے اور اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں اور کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، تو وہ دے آر اسٹل ان سروس۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اپنی پراپر فورم پر جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریلیف ملے گا، اور ان کے اس دیٹ ایکشن از امینیبل، ایون کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اس کو ٹرانسگریشن آف اتھارٹی اور ایلیگل ایکشن کو چیلنج کرتے ہوئے۔ میرا اگلا کوشچن بھی زندہ دلوں کے شہر لاہور سے ہے۔ ارشاد اکبر پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، بطور آفیسر میں کام کر رہا ہوں، مجھ سے اگلے کیڈر میں کسی ایک ایسے شخص کو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے یہاں لایا گیا ہے اور اسے متعین کیا گیا ہے جو محکمانہ شرائط پر پورا نہیں اترتا، قانونی طور پر اس کو یہاں متعین نہیں کیا جا سکتا۔ میرا اپنا چانس وہ بھی اب جو ہے ختم ہوا ہے، لیکن شرائط ملازمت کی بھی ایک اعتبار سے نفی کی گئی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر اس قسم کا معاملہ ہو جہاں پر کوئی بھی پوسٹنگ تعیناتی جو ہے قانون کے بنیادی جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، جو بنیادی انگریڈینٹس ہیں، جو بنیادی اس کی کنڈیشنز ہیں، اس کی وائلیشن میں ہو اور وہ اس کی کوالیفیکیشن پر پورا نہ اترتا ہو، تو وہ اس کے لیے ہائی کورٹ میں کو وارنٹو ریٹ پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن فائل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے شرائط یہ ہے کہ جو اسے انٹرسٹ میں ہو ملازم، جس کا اسے انٹرسٹ وابستہ ہو، وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، پبلک انٹرسٹ کی معاملہ ہے، اگر اس طرح کا معاملہ اس میں انوالو ہے تو کوئی بھی پبلک کا آدمی اس کو کر سکتا ہے، چیلنج کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں تو کسی کو مطلب کے ذریعے، کسی سٹیزنز کے ذریعے پبلک امپورٹنس کا معاملہ بھی ہے، پبلک انٹرسٹ کا بھی معاملہ ہے، اور اللیگل ہولڈنگ آف آفس کا معاملہ ہے، تو وہ کو وارنٹو ریٹ پٹیشن فائل کرا سکتے ہیں، لیکن خود نہیں کر سکتے۔ اگر ان کا جیسے فرما رہے ہیں وہ ان کا اپنا انٹرسٹ اس میں شامل ہے، وہ خود نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی شہری، کوئی بھی شہری کر سکتا ہے جو وارنٹو ریٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس بنیاد پہ کر سکتا ہے کہ وہ اللیگل آفس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، وہ پبلک آفس کوئی بھی ہے اس قسم کا۔ اسلام آباد سے جمشید پوچھ رہے ہیں کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن میں ملازم ہوں، مجھے کسی بنیاد پر محکمانہ سزا دی گئی تھی جس کے خلاف میں نے محکمانہ اپیل دائر کی تھی جو خارج کر دی گئی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اب مجھے فیڈرل سروس ٹریبیونل میں جانا پڑے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فورم مناسب رہے گا یا اس کے علاوہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں جی، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ادارہ ہے، وہ اینٹیٹی ہے، اس کی ساخت کیا ہے، قانونی حیثیت کیا ہے، اور جو ملازمین ہیں ان کی کیا کیٹیگری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن جو ہے دیٹ ہیز بین رجسٹرڈ
अंडर कंपनीज एक्ट 1913 जो है जी 1913 एक्ट के तहत जो है 1913 के ज़रिए ये रजिस्टर्ड हुई थी और इसके जो ये नॉन स्टैचुटरी है, तो इस जो मुलाजमीन है वो दे आर नॉट बीइंग गवर्न्ड द स्टैचुटरी रूल्स, तो ये सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। जो सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में ना आए तो वो सर्विस ट्राइब्यूनल में नहीं जा सकता, तो लिहाजा इनका प्रॉपर फोरम जो है सर्विस ट्राइब्यूनल नहीं बनता। नाज़रीन, आप अजीज नगर यूट्यूब चैनल का मकबूल प्रोग्राम आगही देख रहे हैं, जिसमें मारूफ कानूनदान राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन को सर्विस मैटर से मुतालिक अपने मशवरों से नवाजते हैं। उन्हें जो दुश्वारियाँ पेश आती हैं वो उनकी रहनुमाई करते हैं। इस प्रोग्राम को जिस तरह से सराहा जा रहा है उस पर हमें खुशी भी है। हमारा ये प्रोग्राम आने वाले ज़मानों में भी जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक पर जाना है, आप मेरे साथ रहिए। वेलकम है हमारे अपने वसीब का शहर बहावलपुर। राव मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ से अकबर अली पूछ रहे हैं कि मैं नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में बतौर ऑफिसर मुलाजिम हूँ। काफ़ी अरसे से मेरी प्रमोशन नहीं हुई, मैं मेंटली बड़ा अपसेट हूँ। मुख्तलिफ लोगों से पूछा है तो किसी ने मुझे मशवरा दिया है कि मुझे सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू करना चाहिए। आप मेरी रहनुमाई करें कि मुझे अपनी प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए। ये जो नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NCL, जी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सही, और इसके जो एम्प्लॉइज हैं दे आर नॉट बीइंग गवर्न्ड द स्टैट्यूटरी रूल्स, देयर सर्विसेज आर बीइंग रेगुलेटेड अंडर द नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स, और ये नॉन पेंशनेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो ये सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते, तो लिहाजा ये भी 212 आर्टिकल के तहत जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्विस ट्राइब्यूनल में अप्रोच नहीं कर सकते, वहाँ जुरिस्डिक्शन इन्वोक नहीं कर सकते, उनका वो प्रॉपर फोरम सर्विस ट्राइब्यूनल नहीं बनता क्योंकि ही इज़ नॉट सिविल सर्वेंट। रहीम यार खान से सईद अली पूछते हैं कि मैं एक महकमे में मुलाजिम हूँ, लेकिन मुझे डेपुटेशन पे दूसरे महकमे में भेजा गया है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, मेरी उस महकमे में अब्जॉर्शन नहीं हुई। मेरा ये सवाल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब मैं जबकि इस महकमे में को ज्वाइन कर चुका हूँ, मेरी यहाँ सीनियरिटी काउंट होगी या नहीं। सबसे पहले तो बात यह है कि जब उसको डेपुटेशन पर भेजा गया है तो वो एक पीरियड होता है, स्टिपुलेटेड पीरियड होता है, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है। उसमें यह है कि एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, परमानेंट एब्जॉर्प्शन जिसे कहते हैं, और ये है कि रिपैट्रिएट भी हो सकता है टू हिज पेरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब लेकिन ये कि सीनियरिटी का असूल ये है कि डेपुटेशनिस्ट के लिए कि जब तक उसकी डेपुटेशन जो है वो कंफर्म नहीं होती, रेगुलाइज नहीं होती, जब तक उसकी जो है सीनियरिटी काउंट नहीं होगी। जब उसकी डेपुटेशन जो है वहाँ पर कंफर्म हो जाएगी, रेगुलाइज हो जाएगी, उसके बाद जो है वो उसकी सीनियरिटी वहाँ से काउंट होगी उस महकमे में जहाँ वो डेपुटेशन पर गया है। और इनका जो अगला क्वेश्चन बल्कि इसी से मुत्तसिल सवाल है वो ये है कि इन द मीनवाइल इसी डेपुटेशन पीरियड में अगर मेरा साबका महकमा मुझे वापस बुला लेता है तो फिर मुझे क्या करना होगा, या दादरसी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखें, महकमा जो डेपुटेशन पे भेजता है, देखें जी, जो महकमा है जो उसको डेपुटेशन पे भेजता है वो उसको हक है, कानूनी तौर पर लीगल राइट है कि वो उसको किसी भी दौरान पीरियड वो उसको रिपैट्रिएट करा सकता है, अपने महकमे में वापस बुला सकता है।
اور جس محکمے میں وہ گیا ہوا ہے ایک پیریڈ کے لیے وہاں پر ڈیپوٹیشن پہ، اس پیریڈ میں اگر اس کی ڈیپوٹیشن وہ کنفرم نہیں کرتے اپنے محکمے میں تو وہ بھی اس کو واپس بھیج سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایز اے رائٹ ویسٹڈ رائٹ جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا، نہ ڈیپوٹیشن کو کلیمز کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے. حیدرآباد سے انور علی کا ایک کوشچن ہے اور اس اعتبار سے خاصا اہم ہے کہ یہ عموماً ملازمین کو ان مرحلوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ میں اپنی ایج آف ریٹائرمنٹ کے مطابق اب نوکری پوری کر چکا ہوں، لیکن جو میرے پینشن بینیفٹس تھے وہ ابھی تک پاس آن مجھے نہیں کیے گئے. اور میں نے جب محکمے سے رجوع کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈیورنگ سروس ایک کوئی انکوائری تھی جس کا کوئی نتیجہ آنا باقی تھا، وہ پینڈنگ ہے، اس وجہ سے آپ کے بینیفٹس روکے ہوئے ہیں. میں سخت پریشان ہوں، اس مرحلے پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ محکمے نے جو یہ کیا ہوا ہے یہ سراسر غلط ہے اور غیر قانونی ہے. اور ایون کہ آنریبل سپریم کورٹ نے بھی تھرو ویریس ججمنٹس ہے یہ بھی ڈکٹم دی ہے، یہ بھی ایک ویو دیا ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو محکمانہ طور پر جب پینشن ہوتی ہے اس کی سپر اینویشن ہونے سے پہلے سارے پیپرز اور ساری چیز تیار ہو جانی چاہیے. لیکن ان کا ایشو وہ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف ایک انکوائری پینڈنسی میں چلی آ رہی تھی جی، تو وہ انکوائری کنکلیوڈ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، انکلوسیو تھی، ٹھیک ہے نا، کنکلیوڈ نہیں ہوئی. اب جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ when any employee will attain the superannuation and will go on retirement, جو پینڈنگ انکوائریز ہیں that will be abated، وہ ساری ابیٹ ہو جائیں گی، اس کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی. This inquiry will have no further legging، کوئی اس کی مطلب فردر جو ہے نا لیگل لیگز نہیں ہے، وہ وہیں ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ کیونکہ اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پینڈنسی ہے جو بھی انکوائری ہے وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے 1 سال کے اندر اس کو تمام کو کنکلوڈ ہو جانا چاہیے. اگر کوئی انکلوسیو رہ گئی ہے جو کنکلوڈ نہیں ہوئی اور اتنے میں اس کی جو ہے سپر اینویشن آ چکی ہے اور وہ ریٹائرمنٹ پہ چلا جا رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہ ابیٹ ہو جائے گی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی اور ان کو فوری بلکہ دینا چاہیے پینشن. اگر وہ نہیں پینشن دے رہے تو وہ انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت ریٹ جورسڈکشن بھی انووک کر سکتے ہیں. کنکلوڈنگ کوشچن ہے، یوں سمجھ لیجیے کلائمیکس ہے، اور یہ ہے ہمارے اپنے شہر صوفیہ کے شہر ملتان سے راشد خان پوچھ رہے ہیں کہ میں یہاں ایک محکمے میں ملازم ہوں، میرے ساتھ زیادتی یہ کی گئی ہے کہ میری سینیرٹی فکس نہیں کی گئی جس سے میرا کیریئر متاثر ہو رہا ہے اور مینٹلی میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں. راؤ صاحب آپ میری رہنمائی کریں کہ مجھے اپنی داد رسی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس فورم پر جانا چاہیے. اب یہ تو انہوں نے خیر واضح نہیں کیا وہ کس پوزیشن پہ ہے، کیا 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 نہیں. البتہ جو طریقہ کار ہے سینیارٹی کا، کیونکہ جب سینیارٹی لسٹ سرکولیٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ٹینٹیٹیو سینیارٹی لسٹ کہلاتی ہے. اس ٹینٹیٹیو سینیارٹی پر آبجیکشنز کال کیے جاتے ہیں. اب جس کو اگر اس میں کوئی اعتراضات ہوتے ہیں، کوئی اعتراض ہے تو وہ لکھ کر تحریری طور پر وہاں پر پیش کرتا ہے کہ میرا اس میں یہ آبجیکشن ہے. اگر وہ آبجیکشن اس کے ریڈریس نہیں ہوتے، اٹینڈ نہیں ہوتے، تو اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ وہ پھر وہ بھی اگر نہیں ہوگا تو اس کو مطلب ان رائٹنگ کا آرڈر دیں گے آبجیکشنس کے اوپر نا کہ یور آبجیکشنز آر ناٹ ٹینیبل یا جو بھی ایکس وائی زیڈ، تو اس کو ریگریٹ کر دیں گے یا ڈکلائن کر دیں گے. تو اس کے ڈیکلینیشن کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹل اپیل ہوتی ہے، وہ اپیل کرنی پڑتی ہے کہ بھی اس طرح میں نے ٹینٹیٹیو سینیارٹی پر آبجیکشن کیے تھے اور یہ میرے آبجیکشن کنسیڈر نہیں کیے گئے جو کہ لائبل ٹو بی کنسیڈرڈ ہے فلاں ریزننگ کے تحت. تو لہٰذا یہ ہے کہ اپیلیٹ اتھارٹی کو اپیل کر کے اس پہ وہ مطلب کی جاتی ہے فار دی ریڈریسل آف گریونسز. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ان کے پاس یہ ڈپارٹمنٹل ریمیڈی بھی تھی. اگر پھر وہ ڈپارٹمنٹل ریمیڈی ایگزاسٹ کرنے کے بعد بھی اس کی گریونس رہ جائے، ریڈریس نہ ہو، تو being aggrieved to that order جو ہے he can approach proper forum. راؤ صاحب
انتہائی بصیرت کے ساتھ آپ نے جو ذہنی طور پر ڈسٹرب ملازمین ہیں ان کے مسائل کا قانونی حل لوگوں کو بتایا ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ ہمارا پروگرام آگے ہی دیکھ رہے ہیں جس میں معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سروس میٹرز پر اپنی رائے دے رہے تھے، لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے. ہمارا یہ مقبول ترین پروگرام ہے جو آنے والے زمانوں میں جاری رہے گا. اچھائیوں کی کوئی آخری منزل نہیں ہوتی. ارتقاء کا یہ سفر ازل سے جاری ہے. خیر کی قوتیں نیکی کے فروغ کے لیے ہمیشہ کار فرما رہیں گی. ہمارا یہ پروگرام انہی مقاصد کا آئینہ دار ہے. ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے. فی الوقت عزیز احمد خان آپ سے اجازت کا خواہاں ہے. اللہ حافظ.